السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار. خاندان آل محمد پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین اور ناظرین کرام، آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کی دعوت دی گئی ہے امام حسین ٹی وی والوں کی طرف سے، پہلے تو میں ان کے حق میں دعا گو ہوں. مولا کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جس موضوع کے لیے مجھے دعوت خطاب دی گئی ہے وہ کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بڑی اس وقت کی ضرورت اور سب سے بڑی اس وقت کی حجت، سرکار زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام. میرا وہ کریم مولا جب کعبہ کی چھت پہ ظاہر ہوگا اپنے پیروں کے لمس کو اللہ کے گھر کی چھت سے مس کرے گا، پھر اللہ کے گھر کو اپنا ممبر بنا کے جب اپنی آذان میں علی ولی اللہ کا اعلان فرمائے گا تو اس وقت کائنات کو پتہ لگے گا کہ ابو طالب کے گھر کا علی ہوتا کیسے. اس عظیم موضوع کے لیے میں نے آج سورہ یونس کی آیت نمبر 20 کا انتخاب کیا ہے. پروردگار فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ غیب صرف اللہ کے لیے. فانتظروا بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اس آیت کی تفسیر سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھی گئی تو سرکار نے فرمایا اس آیت میں غیب سے مراد ہمارا قائم، یعنی بندے رسول سے پوچھتے تھے کہ آپ کا قائم کب تشریف لائے گا، کب ظہور فرمائے گا، تو سید الانبیاء فرمایا کرتے تھے کہ غیب صرف اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں. یہ کوئی اتنی صاحب عظمت ہستی ہے کہ جس کا انتظار رسول پر بھی واجب ہے اور پوری خدائی پر بھی واجب. پھر ایک جگہ اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انی معکم من المنتظرون کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. یعنی جس ہستی کا خدائی سے لے کے خدا تک منتظر ہو اس منتظر کو امام زمانہ ہے. اللہ اکبر. میرے اس امام کا ایک لقب ہے حجت. اصول کافی میں سرکار صادق کی ایک حدیث آپ کو مل جائے گی. مولا سے پوچھا گیا مولا حجت کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق. حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو اور خلق کے بعد ہو. یعنی مخلوق ابھی نہیں تھی حجت کی اور مخلوق کے ساتھ بھی حجت ہے.
تو پھر ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں مخلوق ہے وہاں وہاں میرا مولا قائم آل محمد جلوہ گر ہے، اور مخلوق نہیں رہے گی، کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، مخلوق نہیں رہے گی پھر بھی حجت رہے گی. اور اسی طرف اشارہ ہے سورہ رحمان کی اس آیت کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تیرے رب کا عزت والا چہرہ. میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے غیب اللہ کی طرف سے، اللہ ہی جانتا ہے غیب کیا ہے. اس آیت میں سرکار صادق کی تفسیر کے مطابق غیب نام ہے میرے 12ویں امام. آئیے ذرا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی طرف چلتے ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے. کے بارے میں شیعہ قوم کا بچہ جانتا ہے کہ ایک واحد شیعہ قوم ہے جن کی آذان میں صبح سے لے کے رات تک یہ صدا گونجتی ہے اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی الولی. ہمارا پہلا امام ہے متقین کا امام، تو جو اس کی امامت پہ ایمان رکھتا ہے وہ متقین کہلائے گا. لہذا قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو، اور قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو سورہ یونس کی آیت کے مطابق غیب نام ہے 12ویں امام. لہذا یہاں آیت کا ترجمہ یوں بنے گا کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب علی کے ماننے والوں کو ہدایت کرتی ہے، اور علی کے ماننے والے صرف وہی ہو سکتے ہیں جو 12ویں کی امامت پر بھی ایمان رکھتے ہو. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے کو اللہ نے متقی قرار دیا. میرے محترم سامعین، جب یہ میرا 12واں امام ظہور فرمائے گا تو احادیث میں ملتا ہے تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا علائم ظہور میں سے کوئی نشانی بتائے، تو سرکار نے فرمایا جس دن میرے قائم کا ظہور ہونا ہوگا اس سے ایک رات پہلے، یعنی مثال کے طور پر آج اگر ظہور ہونا ہے تو یہ جو رات پچھلی گزر گئی ہے اس رات کی بات سرکاریں صادق فرما رہے کہ مکہ اور کوفہ کی گلیوں میں زلزلہ ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کے کہیں گے دیکھو دیکھو ابھی ابھی کتا تھا، ابھی ابھی بندہ تھا، ابھی ابھی کتے میں شکل بدل گئی، غلام بندے کو دیکھا ابھی ابھی سور میں بدل گیا. تو سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا یہ شکل مسخ کیوں ہو جائے گی؟ سرکار صادق فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بندے ہمارے قائم کے فضائل میں شک کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے محترم سامعین خود سوچئے کہ جس کی ذات میں شک کرنے کی سزا اللہ نے یہ رکھی ہے کہ کتے اور سور میں شکل بدل جائے گی، اس ذات کی تلوار میں کتنا عذاب ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہی نہیں ہے کہ میرے مولا صرف جلال دکھائیں گے، جلال دکھائیں گے مبتلین کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان آل محمد کے لیے. اور مومنوں پہ کریم اور رحیم کتنا بڑا ہے میرا مولا کہ اب سوچ ہی نہیں سکتی اس کی رحمت کی وسعت اور اس کے کرم کا سمندر کی لہریں کہاں تک پھیلتی. پھر ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ میرے مولا کعبہ کی چھت پر ظہور فرمائے، اور کعبہ کی چھت پہ ظہور فرما کے میرے مولا پہلے تو آذان فرمائیں گے، آذان دینے کے بعد میرے مولا وہاں ایک وسیع و عریض خطبہ ارشاد فرمائے اور فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وافتر ولیہ علی البریات وعظمت تدبیرات فی الکائنات
अय्युहा अन्नास उजीबु दावात अल-मज़लूम वज़ाल अल-लैल व ताला अल-फाजिर। इमाम फरमाएंगे हमद है उस अल्लाह की कि जिसने अपने वादे को पूरा कर दिया, यानी मेरा ज़हूर दुनिया में अल्लाह के वादे के मुताबिक हो गया, और उस अल्लाह ने अपने इस बंदे की नुसरत फरमाई, वअक़दरा वलियहु, और अपने इस वली को कुदरत अता फरमाई, अल्लाह अकबर, अलल बरियात, पूरी खुदाई पर, पूरी मखलूक पर अल्लाह ने अपने इस वली को कुदरत अता फरमाई। उस वक्त मौला फरमाएंगे कि मैं खाली हाथ काबा की छत पे जाहिर नहीं हो गया, वअक़दरा वलियहु अलल बरियात वअज़्मत तदबीरात फिल कायनात, मेरे हाथ में अल्लाह ने पूरी कायनात की तदबीर रखी। अल्लाह अकबर, कितना साहिब अज़मत मेरा मौला है। और मेरे मोहतरम सामईन, फिर ये अहादीस में मिलता है कि मेरे मौला काबा की छत से नीचे उतरेंगे, खुतबा देने के बाद एक मशहूर खुतबा है, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं वो सारा खुतबा आपके सामने बोलूं। मौला काबा की छत से नीचे तशरीफ लाएंगे, फिर आज़ान के बाद नमाज का एहतमाम किया जाएगा। मेरे मोहतरम सामईन, नमाज के लिए रसूल खुदा ने फरमाया अस्सलातु कुर्रातु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंड है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मेरे मोहतरम सामईन, नमाज के लिए जब मेरे बाद में इमाम मुसल्ला इबादत पे खड़े होंगे, पीछे अंबिया और या औसिया की कारें लगी होंगी, और सरकार पीछे मुड़ के एक दफा फरमाएंगे यब्नल मरियम, ए मरियम के बेटे ईसा, तक़द्दम इला सलात, कदम बढ़ाएं और नमाज पढ़ाएं। तो उस वक्त जनाब ईसा सूरह हुजरात की एक आयत पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों खबरदार, अल्लाह और उसके रसूल के आगे खड़े मत होना। तो मेरा पैगाम है उम्मत मुसलमान तक, उम्मत ईमान तक, कि अल्लाह तो बदन रखता नहीं, और अल्लाह के आगे खड़े हुआ जाना मुमकिन ही नहीं। रसूल के आगे तो चलो खड़ा हुआ जा सकता है। इस वक्त है 12वें इमाम का ज़हूर, के इस वक्त की ये आयत है। तो रसूल तो है नहीं, अल्लाह यहाँ आ नहीं सकता, जिस्म रखता नहीं, तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि अल्लाह और रसूल के आगे खड़े मत होना? तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो मासूमीन की तफसीर से मिलता है, यानी हमारे 12वें के आगे खड़े होने का मतलब ये है कि बंदा रसूल के आगे भी खड़ा हो गया, बंदा अल्लाह के आगे भी खड़ा हो गया। तो जनाब ईसा यही कहेंगे कि मौला मैं आपके आगे कैसे खड़े हो सकता हूँ? वो अल्लाह ने कुरान में मना किया है, अल्लाह और रसूल के आगे खड़े मत। मेरे मोहतरम सामीन, मेरा वक्त भी खत्म होने वाला है, और एक हदीस में पेश करूँ अपने इमाम के इक़्तिदार की, हुकूमत ज़ाहिरी की। मेरे मौला जब तशरीफ लाएंगे तो कहा जाता है, अहादीस में मिलता है कि हर मोमिन को इतनी ताकत और इतना गलबा अता किया जाएगा कि मोमिन जमीन पे बैठा होगा और आसमान की बुलंदियों पे एक परिंदा उड़ रहा होगा, परिंदा उड़ रहा होगा, और मोमिन के दिल में इरादा पैदा होगा कि मैं ये परिंदा नीचे उतरे और मैं इसका गोश्त। अहादीस में मिलता है कि मोमिन मुंह से कुछ नहीं कहेगा, जुबान से कुछ नहीं कहेगा, वो परिंदा अपने परों को समेटेगा और सीधा मोमिन के कदमों में आ पड़ेगा और कहेगा मोमिन ने कायम के सदका समझ के मुझे सिधा कर, मेरा गोश्त अलहदा कर, मुझे पका और मुझे खा, लेकिन मोमिन मेरी हड्डियां ना तोड़ना। मोमिन कहेगा मैं तेरा गोश्त भी खा लूं, तुझे पका भी लूं, सिधा भी कर लूं, लेकिन तेरी हड्डियां क्यों ना तोड़ूं? तो परिंदा अपनी जुबान में कहेगा इन्हीं हड्डियों से कहना तेर उड़ जा, मैं फिर उड़ जाऊं। अल्लाह, मेरे मोहतरम सामीन, मौत खत्म हो जाएगी। मौत फिर आखिरी वक्त में जब कयामत जाहिर होगी, उस वक्त पूरी कायनात को दोबारा मौत उठा दी जाएगी। उस वक्त मेरे मौला जब तशरीफ लाएंगे तो हर वक्त हर जगह पे सिर्फ अदालत की अदालत होगी, अदल ही अदल होगा, जुल्म का नाम मिट जाएगा। ये मेरे मौला के ज़ाहिरी हुकूमत का तो मंजर होगा।
اور پھر احادیث میں ملتا ہے کہ جب سرکار تشریف لائیں گے نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا. تو سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا جب سورج بھی نہیں ہوگا تو چاند بھی نہیں ہوگا تو پھر روشنی کیسے ہوگی؟ سرکار صادق نے فرمایا کہ دن کو میرے 12ویں کا چہرہ سورج کی روشنی دے گا اور رات کو امام زمانہ کا چہرہ چاند کی روشنی عطا کرے. اللہ اکبر. اور یہی آیت بھی اشارہ کر رہی ہے ایک جگہ کلام الہی میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا. تو وہاں بھی آل محمد کی روشنی ہی کام آئے گی. میرے محترم سامعین یہ میرے امام کے اقتدار کا ظاہری حکومت کی منظر کشی ہے. اور پھر میرے امام دشمنان اسلام سے جنگ فرمائیں گے. اور ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ اس وقت سائنسی ٹیکنالوجی اور بھرپور اس وقت جو ایٹمی ٹیکنالوجی اور سائنس اپنی ترقی کے عروج پر ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ سرکار ذوالفقار سے جنگ کریں گے اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ کریں گے؟ تو میرے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی حجت کو نازل کیا ہے بھیجا ہے زمین پر تو سب سے پہلے اس دور میں جو مشہور ہو چکی تھی اس کا ابطال کیا ہے. یعنی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت جادو کا زور تھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دے کر بھیجا تاکہ جادو کو توڑا جائے, جادو کا ابطال کیا جائے. جادوگروں کی رسیاں جو ہے وہ سانپ بنتی تھی اور جناب موسیٰ عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے اور وہ بہت بڑا اژدہا بن کے ان رسیوں کو سانپوں کو کھا جاتا. پھر اور بھی اس پہ جناب موسیٰ کے لیے معجزات بڑے چھپے ہوئے تھے. مثال کے طور پر جناب موسیٰ کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے, چلتے چلتے تھک جاتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ اسی عصا پہ بیٹھ جاتے تھے اور یہی عصا پرواز کر کے جناب موسیٰ کو منزل پر پہنچا دیتے. کہیں صحرا میں جا رہے ہوتے تھے, بھوک پیاس کا غلبہ ہوتا تھا, اسی عصا کو زمین میں گاڑتے تھے اور وہیں سے چشمہ پھوٹ پڑتا تھا اور وہی عصا ایک تناور درخت بن جاتا تھا جس میں مختلف اقسام کے میوے لگ جاتے تھے. جناب موسیٰ انہیں تناول فرماتے تھے. یہ ہے جناب موسیٰ کے عصا کا. تاریخ میں 200 سے زیادہ معجزات جناب موسیٰ کے عصا کے لکھے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو اسی طرح جناب عیسیٰ جب زمین پہ تشریف لائے, اللہ نے انہیں پیدا فرمایا, نازل کیا, تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت طب کا زور تھا. تو جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی کہ کوڑ کے مریضوں تک شفا ہو جاتی تھی اور حکم دیتے تھے اللہ کے اذن سے, مردے زندہ کر دیتے تھے, پرندہ خلق کر دیتے تھے. تو یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کو ایک طرح سے جناب عیسیٰ نے باطل کیا اور اپنی ٹیکنالوجی کو نافذ کیا. اسی طرح جب سرکار قائم آل محمد تشریف لائیں گے تو اس وقت کی حجت کے ساتھ ذوالفقار اترے گی اور یہی ذوالفقار اس وقت کی ہر ٹیکنالوجی کو باطل کرے گی اور اسی تلوار سے پھر ایسے اسرار ظاہر ہوں کہ ہر وقت اس وقت کی جتنی سائنسی ٹیکنالوجی عروج پکڑ چکی ہوگی. جی بسم اللہ. میرا وقت اگر ختم ہو گیا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور میں دعا گو ہوں شجاعت جعفری صاحب کا جن کی وساطت سے آپ سے والسلام یا علی مدد.